السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ رونق اسٹیج حضرات علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں اور نوجوان بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہم سب عشاء کے بعد سے گدرگنج کے مختلف مدارس سے تعلق رکھنے والے نوجوان بچوں، ننھے منھے بچوں کی تقاریر اور نعت گوئی سماعت کر رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے۔ جتنے بچوں نے یہاں اس بڑے مجمع میں اور ایک بڑے اسٹیج سے اپنی تقریر پیش کی ہے، سب کے سب کامیاب ہیں۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ بڑے مجمع میں اور بڑے اسٹیج سے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو بھی مکمل طور پر عالم بھی نہیں ہیں، بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کا پہلا سال ہے اور وہ 1 سال 2 سال صرف مدرسے میں لگائے ہیں، اور انہوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ اپنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ میں ان تمام ہی بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو عالم بعمل اور داعی کبیر بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا خوب کام کرے۔ میرے بھائیوں، ان بچوں کا اور دینی علم سے وابستہ رہنے والے افراد کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی، اپنی شہادت میں اپنے علاوہ اگر کسی کو شریک کیا ہے، کسی اور کو شامل کیا ہے، تو وہ فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے علاوہ کسی اور کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے تو وہ حضرات علماء کرام ہیں، اہل علم۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ تو دینی علم سے تعلق رکھنے والوں کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت اور اپنی گواہی میں اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ جن کو ایمان عطا ہوا اور علم بھی، اللہ نے انہیں بلند مقام سے نوازا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ علم والوں کی ہمیشہ عزت ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی ہر جگہ عزت ہوتی ہے۔ چونکہ تقریر پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ کے سامنے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، کبھی اور موقع ملے گا تو انشاءاللہ بات کروں گا۔ بہرحال واقعات بھی بے شمار ہیں کہ دنیا کے اندر اہل علم کی کیسی عزتیں ہوئی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں احساس سے نوازے گا، آخرت میں اس کو الگ احساس ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے۔ دوسری بات یہ
کہ اگر دنیا کے اندر کسی آدمی کے دل میں یہ بات بھی ہے تو وہ اس بات کو، اس چیز کو، اس خیال اور فکر کو اپنے اندر سے نکال دے۔ اگر اس علم والے سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اور حقیر نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ امام بیہقی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة والخامسة ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة أن تبغض العلم وأهله۔ تو ہمیں کیا بننا ہے؟ یا تو عالم بننا ہے، یا علم سیکھنے والے بننا ہے، یا علم کو غور سے سننے والا بننا ہے، یا علم اور اہل علم سے محبت کرنے والے بننا ہے، اور پانچویں کبھی نہیں بننا ہے۔ اور پانچویں یہ ہے کہ آپ اہل علم سے اور علم سے دشمنی رکھیں، ان کو حقیق نگاہوں سے دیکھیں۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے بزرگوں، ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ آپ کے یہ گدرگنج کے نوجوان بچے ہیں، ان پر خوب توجہ دیں، ان کی خوب تربیت کریں، اچھے ماحول میں رکھیں، اچھے مدارس میں داخلہ کرائیں۔ اور یاد رکھیے کہ ابھی جتنے بچوں نے یہاں پیش کیا ہے اپنی اپنی باتوں کو، سبوں کو بڑی مسرت ملی، اور جن کے بچے ہیں ان کے گارجین کو، ان کے ماں اور باپ کو تو بڑی قلبی مسرت حاصل نہیں ہوگی۔ تو شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان پر خوب توجہ دیں۔ اگر آپ کی توجہ رہی، آپ کی تربیت رہی اور اچھے ماحول میں رہا، تو یہ بچے، یہی بچے کل جا کر کے بہترین خطیب بنیں گے انشاءاللہ۔ اور یہی بچے، ان میں سے بعض بچوں نے بہترین انداز میں اشعار کو پیش کیا، گنگنایا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس عمر میں ماشاءاللہ ایک کامیاب شاعر ہے۔ اگر اس پر توجہ کی جائے اور اس کی تربیت کی جائے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ بہترین شاعر بھی بنیں گے، اور اس سے آپ ہی کے گاؤں گدرگنج کا نام روشن ہوگا۔ اس لیے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کہ میں ان بچوں سے کہتا ہوں وہ یہ کہ جیسے صحت، دولت اور علم جس کو لوگ زندگی گزارنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، ویسے ہی ایک چوتھی چیز ہے اور بہت ضروری۔ اگر یہ چیز حاصل نہ ہو تو انسان زندگی کا صحیح لطف اور مزہ نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ ہے رفاقت اور دوستی۔ کہ دوستی اچھی ہو، اور اچھی دوستی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تائید کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور بری دوستی سے، بری رفاقت سے اللہ نے منع فرمایا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تو اس لیے میرے بچوں، آپ اچھے ماحول میں رہیے، جس کو بھی دوست بنائیے تو دیکھیے کہ یہ کس لائق ہیں، اور پھر اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتا ہوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوستی، رفاقت حاصل کرنے کے لیے، اختیار کرنے کے لیے آدمی کو 5 چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ کہ جس کو دوست بنا رہا ہے وہ یہ دیکھے عقل مند ہے، دوست بنا ہے، اور اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پہلی چیز کہ آپ نے عقل مند ہو، دوسری چیز کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تیسری چیز ہے کہ وہ گنہگار نہ ہو، چوتھی چیز کہ وہ بدعتی نہ ہو، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ دنیا کمانے کا حریص اور لالچی نہ ہو۔ ان پانچ چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے اگر آج ہمارے معاشرے
کہ نوجوان بچے، لڑکے اور یہ مدارس کے طلبہ اپنے لیے دوست بنائیں گے تو پھر ان کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ تو جیسی صحبت ہوگی، جیسی رفاقت اور دوستی ہوگی، ویسے ہی آپ بنتے چلے جائیں گے۔ اور آخری بات کہ علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کریں اور اس کا شکر بجا رہا ہے، یہی معرفت الہی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو اللہ کو یاد کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کو بھلا دیتے ہیں، اپنے کو فراموش کر دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کو شکر ادا کرنے والے بنائیں اور ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔